اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر جو میں نے 14 اگست پہ ہونے والے واقعے کے متعلق بنائی تھی، اس میں کچھ باتیں بیان کی جن میں سر فہرست یعنی میری پوری بات کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چلو وہ ٹک ٹاکر آ ہی گئی وہاں پہ، مان لیا ٹھیک ہے جی اس کی غلطی ہے، لیکن وہاں پر جو موجود لوگ تھے کیا ان کی تربیت گھروں سے نہیں ہوئی تھی؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں؟ ان کو سب کچھ پتا تھا، تربیت بھی ہوئی تھی۔ غلطی ان کی بھی ہے، ان مردوں کی بھی ہے کہ انہوں نے کیوں اس طرح زیادتی کی۔ اس کو زیادتی کی ہے جو مرضی کہیں، انہوں نے بدفعلی تو کی ہے نا، وہ کیوں کی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، انہوں نے کیوں کی؟ ایک تو یہ پرسپیکٹیو تھا جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کر دیا تھا۔ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس ٹک ٹاکر لڑکی کے متعلق ہے کہ اس کے متعلق باتیں کریں گے کچھ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں آپ کو ایک آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے ایک ساتھی ہیں اسحاق الہندی کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے فیس بک پہ، انہوں نے اپنی ایک تحریر لکھی، اس کے اندر انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 14 اگست والے دن میرے بچوں نے ضد کی کہ ہم مینار پاکستان جانا چاہتے ہیں، ہم نے وہ جگہ جا کے دیکھنی ہے۔ کہتے میں نے اپنے بھائی کو کال کی اور ہم دونوں فیملیز ان سی ہیں، وہ بچوں سمیت چلے گئے۔ اب وہاں پر گئے، وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہوگا جو لوگ وہاں پہ جن لوگوں نے گزارا ہوا وقت کچھ یا جن لوگوں نے وہ جگہ دیکھی ہے ان کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر پارک بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے نا، گرین بیلٹس ٹائپ بنے ہوئے ہیں پارک۔ اب وہاں پر ساری کہتے ہیں کہ وہاں پر ساری فیملیز بیٹھی ہیں اور بڑا پرامن ماحول تھا۔ رش تو بہت زیادہ تھا، سینکڑوں کی تعداد میں فیملیز تھی، لیکن یہ کہ پرامن ماحول تھا۔ کہتے میں اٹھا ہوں اور بچوں کے لیے کوئی چیز لینے گیا ہوں تو اچانک میری نظر پڑی کہ ایک طرف سے ایک لڑکی آ رہی ہے۔ اب ذرا بات پہ ذرا غور کیجیے گا، ایک طرف سے ایک لڑکی آ رہی ہے، اس نے انتہائی ولگر قسم کا ڈریس پہنا ہوا تھا جو کہ مردوں کو پرووکڈ کر رہا تھا، اور اس کے ارد گرد 20 سے 30 لڑکے تھے جو اس کے ہمنوا کہہ لیں، اس کے باڈی گارڈ کہہ لیں، یا اسی صورتحال کے اندر اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اس کو پروٹوکول دے رہے تھے۔ یہ ان لڑکوں کے ساتھ وہ ایک اکیلی لڑکی پارک کے اندر آ رہی ہے۔ اب وہیں پر ہی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اور بھی اکٹھے ہو گئے، نوجوان اور بھی اکٹھے ہو گئے۔ اب سارے جتنی بھی فیملیز تھیں جو باحیا فیملیز تھیں وہ پارک کے اندر بیٹھی ہوئی تھی ارد گرد، لیکن مینار پاکستان جس جگہ موجود ہے اس کے سائڈز پر جنگلہ لگا ہوا ہے اور جنگلے کے ساتھ پلرز بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ وصوف کہتے ہیں کہ وہ لڑکی گئی ہے اور جا کے اس جنگلے کے پاس جا کے جو پلر تھا، پلر کے اوپر چڑھ کے وہ فلائنگ کس دے رہی تھی سب نوجوانوں کو، جو وہاں پر اس کے پیچھے آئے ہوئے لڑکے تھے وہ ان کو فلائنگ کس دے رہی تھی، اور لڑکے بھی جواباً اس کو یہ سارا کچھ کر رہے تھے، رسپانس کر رہے تھے پورے طریقے سے۔ اب لڑکی بار بار یہی عمل دہراتی آ رہی، لڑکے بھی کرتے جا رہے ہیں، پیچھے سے ہوٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور یہ ساری باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اب اس کے بعد لڑکی نیچے اتری ہے اور وہی 20-30 لڑکے اس کو پورے پارک کا چکر لگوا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں لڑکے آگے پیچھے موجود ہیں اس کے، جو کہ اس کے ساتھ سیلفی کھنچوا رہے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں اتروا رہے ہیں، اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اپنی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں۔ اور یہی اس سے پہلے اگر تھوڑی دیر پہلے دیکھا جائے تو چند دن پہلے ہی اس لڑکی نے ایک لڑکے کے ساتھ ویڈیو ریلیز کی اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ان قریب ایک جو ہے اپنی آڈینس کے لیے، اپنے فینس کے لیے ایک سرپرائز رکھ رہے ہیں، اور وہ سرپرائز کیا تھا؟ 14 اگست والا میٹ اپ۔ اب جب اتنا ہجوم ہو، لڑکی اکیلی ہو تنہا، اور وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لڑکے ہوں، اور لڑکے بھی وہ ہوں جو کہ اس کے محرم بھی نہیں ہیں، اور لڑکی نے ڈریس پہنا ہو وہ بھی ولگر قسم کا، وہ اپنے فینس کے ساتھ ملنے آئے اور ان کو فلائنگ کس دے، ان کو پورا جو ان سے ہے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرے۔ اور یہ کس طرح پوسیبل ہے کہ وہ گیو کرے اور ٹیک نہ کرے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ یونیورسل اصول ہے گیو اینڈ ٹیک، جو چیز دی جاتی ہے اس کے بدلے میں کچھ لیا بھی تو جاتا ہے، یا جب کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ دیتا بھی تو ہے۔ اس لڑکی نے ان کو اپنی طرف راغب کیا، اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور لڑکے مائل ہو گئے۔ اب اس میں جب لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو بھی گئی اس معاملے کے اندر،
زیادتی تو خیر اب نہیں کہہ سکتے اس کو کیونکہ سارا کچھ منظر عام پہ آ چکا ہے. جب وہ لڑکی خود لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی, اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی, پورا پارک جو ہے فیملی سے بھرا ہے, وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں, اپنا انجوائے کر رہے ہیں, اور یہ لڑکی ہے کہ پورے پارک کے اندر چکر لگا رہی ہے, لڑکے اس کے پیچھے ہوٹنگ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں. تو اب اتنے سینیریو کے اندر اگر لڑکی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بےہودہ حرکتیں ہوتی بھی, بدفعلی بھی ہوتی بھی ہے, تو اس کو پھر اتنا کنڈیم نہ کیا جائے. کیوں بلا؟ کیونکہ لڑکی تو خود آئی تھی. لڑکی کو کس نے کہا وہ باہر نکلے اس طریقے سے؟ اسلام نے جو اصول دیے ان اصولوں کے مطابق رہ کے نکلے نا. اگر لبرلز کہیں کہ مرد جو ان سے اپنی نگاہیں نیچی کریں, عورت چاہے جو مرضی کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. مرد اگر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے مردوں کو, تو اسلام نے عورتوں کو بھی کہا کہ تم بلا جواز گھر سے باہر نہ نکلو بھی تو اپنے محرم کے ساتھ نکلو. اس کے ساتھ جو 20-30 لڑکے تھے وہ کون سے اس کے محرم تھے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. اور وہی اس کے اب میں وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا آپ سب کے سامنے جو چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں. کچھ ہی دن نہیں بلکہ اس کے انسٹاگرام پر ہی ایک تصویر اس نے اپلوڈ کی تھی. اس تصویر کے اندر اس نے ٹی شرٹ پہنی ہو, اور بڑی ٹائٹ قسم کی ٹی شرٹ پہنی ہو, جس سے اس کے پورے باڈی پارٹس عیاں ہو رہے تھے, اور اس ٹی شرٹ کے اوپر لکھا ہو کہ اس پہ کچھ بےہودہ قسم کی کوئی بات کہ ہاں اس کے اوپر لکھا تھا میرے پاس تم ہو, اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا میرے پاس تم ہو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا شو کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ اس کو ایک اور نظر کے اندر دیکھیں کہ جب یہ معاملہ لڑکی کے ساتھ 14 اگست والا معاملہ ہوا, اور اس کے بعد 2 دن تک تو لڑکی اپنے انسٹاگرام پر بھی تصویریں اپلوڈ کرتی رہی, ٹک ٹاک بھی بناتی رہی, کوئی اس نے FIR نہیں کروائی, کوئی کچھ نہیں کروایا, سب کچھ نارمل چل رہا تھا, ہنسی خوشی وہ رہ رہی تھی. اچانک سے جب ویڈیو وائرل ہوئی تو اس لڑکی کو فوراً یاد آ گیا کہ میرے ساتھ بدفعلی ہوئی تھی, 400 بندوں نے کیا تھا, اور اب جو ان سے ہے میں نے FIR کروانی ہے. اس کے اندر سوچنے کی کچھ باتیں ہیں. لگتا تو ایسے ہے کہ شاید وہ اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی. اگر اس نظریے سے دیکھا جائے تو پھر تو وہ لڑکی غلط ہے, ٹوٹلی غلط ہے لڑکی, کیونکہ شروعات لڑکی سے ہوئی ہے. لڑکی نہ نکلتی تو وہ فین اس کے نہ آتے. ویسے بھی اسلام نے کہا کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں, پاک مردوں کے لیے جو ان سے ہے وہ پاک عورتیں ہیں. یونیورسل رسول اسلام نے بیان کیا نا, جیسے مرد ہوں گے ویسے ہی عورتیں ہوں گی, جیسی عورتیں ہوں گی ویسے مرد ہوں گے, اور وہی آپس میں ملیں گے ایک دوسرے سے. اب آپ چیک کریں, اس کے جیسی وہ لڑکی خود تھی اس کے ویسے ہی فینس تھے. اب اس کے فینس نے کوئی محبت کا اظہار کر ہی دیا ہے تو اس پہ اتنا واویلا کیوں؟ اور اگر ٹوٹلی مردوں کو بھی آزاد کر دیا کہ نہیں جی مردوں کی تو غلطی نہیں, ساری غلطی لڑکی کی ہے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. غلطی دونوں طرف ہے, ماننا پڑے گا. ہمارے شدت پسند جو ان سے دین کے علمبردار کہہ لیں آپ ان کو, جو شدت پسند ہے, جو انتہائی شدت اختیار کر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ساری کی ساری غلطی لڑکی کی, وہ باہر کیوں نکلی, وہ نہ نکلتی یہ معاملہ نہ ہوتا. اور جو لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی لڑکی جو مرضی کرے, لڑکی کا جسم ہے, لڑکی کی اپنی مرضی ہے, وہ جہاں مرضی پھرے, جیسے مرضی جائے, اس کو کوئی نہیں روکنے والا. مردوں نے دیکھا ہی کیوں؟ مرد سارے درندے ہیں, مردوں نے ایسا کیا ہی کیوں, اس کے ساتھ بدفعلی کی ہی کیوں, اس کو ٹچ کیا ہی کیوں؟ اب وہ دونوں طرف ایکسٹریمسٹ ہے نا, دونوں ایک دوسرے کی طرف جو ان سے ہے نا وہ توپے تانے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, غلطی دونوں طرف ہے, دونوں کو کنڈیم کرنا چاہیے, دونوں کو دیکھنا چاہیے. اسی لیے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ان لڑکوں کو ذلیل کیا تھا کہ ان لڑکوں نے ایسا کیوں کیا, اور اس ویڈیو کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ اس لڑکی نے بھی ایسا کیوں کیا. دونوں کی غلطی ہے. جب تک غلطی کو تسلیم نہ کیا جائے پھر درست کرنے کا تو سوال نہ پیدا ہوتا, اپنی اصلاح کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. اصلاح کا پہلا مرحلہ یہ ہے, پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز کا اعتراف کیا جائے کہ میں نے غلطی کی ہے. اس کے بعد آپ اس کا اصلاح کی طرف جائیں, اس کی جو سے ہے وہ صحیح کرنے کی طرف جائیں. آئی ہوپ سو کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی آپ سب کے لیے بھی. میں نے دونوں پرسپیکٹیو بیان کر دی ہیں. جو لوگ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ اوپر ہی میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر, وہ پچھلی ویڈیو بھی دیکھیں تاکہ ان کو دونوں چیزیں کلیئر ہو جائیں. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.